بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آئیں آج آپ کو ایک اور خوبصورت صبح دکھاؤں۔ نماز پڑھنے کے بعد میں اور سائم ہم دونوں باہر آ گئے کھیلنے کے لیے، کیونکہ ہماری لائٹ رات 3 بجے سے نہیں تھی۔ رات بارش ہوئی تھی جس وجہ سے لائٹ بھی چلی گئی، تو ہم نماز تک جاگتے رہے۔ اس کے بعد ہم نے نماز پڑھی اور پھر ہم مسجد سے باہر آ گئے کھیلنے کے لیے۔ بہت ہی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ کھیلتے کھیلتے ہم نے ایک خرگوش دیکھا۔ بس پھر کیا تھا، سائم تھا پھر خرگوش تھا۔ اس بیچاری کی جان سائم نے نہیں چھوڑی۔ وہ جہاں جا رہا تھا سائم اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اس کی ویڈیو شوٹ کر رہا تھا کہ میں مما کو بتاؤں گا۔ ہم دونوں بھائی اکثر صبح کے ٹائم باہر کھیلنے نکل آتے ہیں، کیونکہ موسم بھی اچھا ہوتا ہے، جانوروں کے ساتھ ٹائم بھی اسپینڈ ہو جاتا ہے۔ مجھے کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ میں اور سائم آپس میں لڑتے تو بہت ہیں، لیکن ایک دوسرے کی کیئر بھی بہت کرتے ہیں۔ میں جیسے اس کے ساتھ ابھی لگا ہوا تھا، وہ خرگوش کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اب میں اس کی مدد کرنے لگ گیا پکڑنے میں، کیونکہ مجھے تو پتا تھا کہ یہ اس کو پکڑے بغیر واپس نہیں آئے گا، ادھر کوئی چیز نہ نکل آئے، اسی لیے میں اس کے ساتھ پکڑنے لگ گیا۔ بھائی بھائی آپس میں جتنا بھی لڑ رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں دل میں ایک دوسرے کے لیے احساس ضرور ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک بار سائم بیمار ہوا تو ماما سے زیادہ مجھے فکر ہوتی تھی اس کی۔ سائم کا ہاتھ ٹوٹا تھا ایک بار، اس کے بعد میں بھی اس کے کاموں میں ہیلپ کرتا تھا۔ اس کو جو چاہیے ہوتا تھا، یا تو وہ شرٹ چینج کرتا تو میں اس کی مدد کرتا۔ یہ بات میں نے سائم کو کبھی نہیں بتائی۔ سائم سے میں لڑتا تو بہت ہوں، وہ مجھ سے مار بھی کھاتا ہے، لیکن میں اس سے کبھی یہ نہیں کہہ سکا کہ میں اس کو کتنا پیار کرتا ہوں۔ یہاں پر اس کی حرکتیں دیکھیں، مجھے غصہ بھی آ رہا تھا اور میں اس کو بار بار کہہ رہا تھا کہ خرگوش کو چھوڑ دو، لیکن سائم تو پھر سائم ہے، ایک چیز کے پیچھے پڑ جائے تو اللہ ہی اس کی جان چھڑا سکتا ہے سائم سے۔ اس کو پھر بھی آرام نہیں آیا، یہ دیوار پہ چڑھ گیا۔ یہاں خرگوش تنگ آ کر لکڑیوں میں چھپ گیا تھا، اور یہ دیکھیں ہیرو کو کیسے شوخیاں مار رہا تھا۔ میں اسے بس یہی کہہ رہا تھا پیسے دے دو پیسے دے دو، میں اس کو چھیڑ رہا تھا۔ اس کے ایکشن سارا دن نہیں ختم ہوتے، یہ ایسے ہی مستیاں کرتا رہتا ہے۔ بس میں اس کو کہہ رہا تھا گھر چلتے ہیں، اور یہ کہہ رہا تھا کہ یہ لو پیسے۔ اور یہاں میرے ڈرامے دیکھیں۔ جیسے تیسے سائم کو میں نے کنوینس کیا، چلو اب بس بہت ہوا، گھر چلتے ہیں۔ موسم تو بہت ہی پیارا تھا، دل تو میرا بھی نہیں کر رہا تھا کہ میں گھر جاتا، کیونکہ لائٹ جو نہیں تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ مما غصہ کرتی، اسی لیے میں زیادہ دیر باہر نہیں رہتا۔ اور میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں سائم کون سے گیٹ سے گیا، تو پھر مجھے یاد آیا کہ سائم اس گیٹ سے مڑا تھا، اور بس میں نے اس کو پکڑ لیا۔ یہ عصر کا وقت، میں مسجد سے لیپ ٹاپ دیکھ رہا تھا، مما پیچھے پیچھے آرام آرام سے آئیں اور ایک دم مجھے ڈرا دیا۔ یہاں پر میں یہی ہنس رہا تھا، پھر میں نے لیپ ٹاپ اٹھایا، پھر مما نے پیچھے سے نماز کی آوازیں شروع کر دی کہ اٹھو نہ، جا کے نماز پڑھو۔ پھر مجھے یہ گیم بند کرنی پڑی اور میں باہر آ گیا اور میں نے نماز پڑھ لی۔ میں نے کہا کہ سورج ڈھلتے ہوئے بھی آپ کو دکھا دوں، اور یہ دیکھے جرمن شیفرڈ اور اس کا پپی، یہ مجھے دیکھ کے میری طرف ہی آ رہا تھا۔ یہ بہت لاڈ کرتا ہے مجھ سے۔ تو پھر بس میں نے ایک راؤنڈ لگایا فارم کا، میں نے سوچا کہ ان سے بھی تھوڑا دعا سلام کر لیا جائے۔ یہاں پہ تی اور سائم دونوں نکلے تھے میرے ساتھ، اور زارو بھی تھی، اور بس میں نے فارم کا چھوٹا سا وزٹ کیا، جو کیج بنایا تھا بچڑی کے لیے، اس پر ایک نظر ڈالی اور پھر باہر آ گیا واپس۔ اور یہاں میں کیج والی سائڈ پہ ہی جا رہا تھا۔ یہاں میں نے جاتے ہی جاتے خرگوش کا بچہ دیکھا، تو میں نے سوچا کہ اسے کیسے چھوڑ دوں، تو پھر میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی۔ تھوڑی مشکل ہوئی، لیکن آخر کار میں نے اسے پکڑ ہی لیا۔
بہت شرارتی تھا، اور یہ دیکھیں میں نے پکڑ لیا۔ میرے پیچھے پیچھے سائم بھی آ گیا تھا، میں نے سائم کو بھی دیا، اور یہ دیکھیں کیمرے میں کتنا پیارا دیکھ رہا ہے۔ اور یہ آ گیا سائم خان۔ سائم کو دیکھتے ہی بچڑی ڈر گئی، سائم کتے کی آواز نکال رہا تھا، اور یہ دیکھیں سائم نے بھی اب پکڑنا شروع کر دیا۔ بس پھر ہم فارم سے باہر آ گئے۔ ہم یہاں سوچ رہے تھے کہ آگے مکئی کی طرف جائیں۔ میں سائم، پتی اور زارو سے چھپ کر جا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ ویڈیو بناتا بناتا جاؤں گا، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور میں آگے ہی چلا جاؤں گا۔ اور ادھر پتی نے مجھے دیکھ لیا دور سے۔ پہلے تو میں چاند کیپچر کر رہا تھا، وہ دیکھیں دور سے ہلکا ہلکا نظر آ رہا ہے۔ دوسری سائڈ پہ سورج بھی تھا، وہ میں اس سے آگے تھوڑا سا جا کے بتاؤں گا۔ اور یہ دیکھیں کنواں، اس کے اندر موٹر لگی ہوئی ہے جو ٹیوب ویل کو پانی دیتی ہے۔ خیر میں نے آپ کو یہ کئی بار دکھایا ہے، اتنا تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اور میں ایسا ایسا مڑنے ہی والا تھا مکئی کی طرف، اور جیسے ہی میرے قدم تیز ہوئے، پیچھے سے پتی نے مجھے دیکھ لیا، اور وہ بھی میرے پیچھے بھاگتے بھاگتے آ گئی۔ یہ ہمیں بھی بھاگ رہا تھا، میں نے کہا یہ مجھے پکڑ لیں گے۔ شکر ہے میں کھالے میں نہیں گرا، نہیں تو موبائل بھی جاتا، تو ماما سے ڈانٹ الگ پڑتی۔ اور یہ دیکھیں پتی نے مجھے پکڑ لیا، اور میں نے اسے کہا جاؤ تم دھیان سے آگے جاؤ، گر نہ جاؤ۔ حسین بھی پیچھے پیچھے تھا، زارو کو پتہ ہی نہیں چلا۔ جہاں بیلا اور جینی بھی آگے تھے ہمارے پیچھے۔ ہم جب بھی کہیں دور کھیتوں میں جاتے ہیں، یہ ہمارے پیچھے ضرور آتے ہیں ہماری سیفٹی کے لیے۔ یہاں جھاڑیوں میں گیدڑ چھپا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جینی اور بیلا ہمارے ساتھ تھے۔ یہ لوگ گیدڑ کو نہیں چھوڑتے، خاص کر ہمارے پاس نہیں آنے دیتے چیز کو۔ ہمارے آس پاس کھیتوں میں کافی قسم کی چیزیں نکلتی ہیں، گیدڑ سے سانپ وغیرہ، ایون چوہے بھی ہوں، ان کو بھی نہیں چھوڑتے پھر اسی لیے ہماری سیفٹی کے لیے ہمارے ساتھ پھرتے ہیں۔ اور وہ دیکھیں زارو ہمارا انتظار کر رہی تھی وہاں پہ، اور ہم لوگ راؤنڈ لگا کے دوسری سائڈ سے آ گئے۔ خالے سے جب نہیں مار سکتی تھی، اسی لیے ادھر ہی رک گئی۔ مجھے ابا جی نے بولا نماز کا وقت ہو رہا ہے، تیاری کر لو۔ پھر میں نے کہا اچھا ابا جی، اور میں گھر جا رہا تھا وضو کرنے کے لیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ ولاگ اچھا لگا ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔